بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بولیں، اچھا سوچیں اور ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ ہمیشہ اچھے لوگوں سے رشتہ جوڑو کیونکہ وہ اچھے وقت میں سرمایہ اور برے وقت میں محافظ ہوتے ہیں۔ دعا کے معنی یہ ہیں کہ اپنی فکر اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت جب وہ آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کرنے لگے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہو تو اپنی غلطیوں سے سیکھو۔ کسی کو مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق ٹوٹ جاتے ہیں۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اپنی جگہ بدلیں، اپنے لوگ بدلیں، اپنا ماحول بدلیں، لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی شخصیت کبھی نہ بدلیں۔ دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا وقت دیتے ہیں تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہیں جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اگرچہ معاف کر دینا ایک اچھا فعل ہے، لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھیں۔ دکھ انسان کو ریت کی دیوار کی طرح گرا دیتا ہے یا چٹان کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے۔ کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب ارادے نیک ہوں تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا وقت ہے، جسے بھی دینا سوچ سمجھ کر دینا، کیونکہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا۔ کسی کے خلوص کو کبھی بھی مفادات کے ترازو میں نہ تولیں، کیونکہ خلوص کو جانچنے والا پیمانہ بنا ہی نہیں۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزرتی ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے سہی ہوں۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ آزمائش ان کے لیے ہے جن کو اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھا جائے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کر دینے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب کسی کے لیے آپ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک خود پر نہ گزرے لوگوں کے جذبات و احساسات مذاق ہی لگتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان پنجے گاڑ لے تب طلاق پر فاتحہ پڑھ لیں۔ اچھے لوگوں میں بھی ایک برائی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھا دیتے ہیں سوائے اپنے بغیر جینے کے۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، پر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ کبھی کبھی رونا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ اداسی اندر سے مار دیتی ہے۔ اپنے کچھ اصول اس طرح توڑے ہم نے، غلطیاں نہ تھیں پھر بھی ہاتھ جوڑے ہم نے۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو دوسروں سے راستہ چھین کر اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔
لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں جب آپ ان کے اختیار میں رہنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رشتوں کا اتنا کمزور غلطیاں نہیں کرتی جتنا غلط فہمیاں کرتی ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں ہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا سکون۔ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی، اور اب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن کا پہلا کام نماز ہوگا۔